بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم قرآن کا آسان ترین ترجمہ سیکھنا شروع کرتے ہیں، تو آئیں ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک ایک حرف کے بھی معنی ہیں، اور اردو کے بہت زیادہ الفاظ ہماری عربی سے ملتے ہیں، تو ہمیں قرآن سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم تسمیہ کا لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا لفظ دو حصوں پر مشتمل ہے، بی یعنی ساتھ یا شروع، اور اسمی نام۔ پورا لفظ ہے بسمی، تو اس پورے لفظ کا مطلب ہوا شروع نام یا نام سے۔ آگے ہے اللہ یعنی اللہ کا۔ اس سے آگے اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، الرحمن یعنی بے حد مہربان، اور الرحیم یعنی نہایت رحم کرنے والا۔ کسی بھی نام سے پہلے الف اور لام ال لگانے سے وہ خاص نام بن جاتا ہے، جیسے انگلش میں دی لگانے سے کسی نام کو خاص بنایا جا سکتا ہے۔ اب پورے تسمیہ کا ترجمہ لفظ با لفظ یوں بنتا ہے، شروع یا ساتھ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم آج سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، جس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے الحمد۔ اس کے بھی دو حصے ہیں، ال یعنی تمام اور حمدو تعریف۔ یہاں جو الف اور لام ال ہم سے پہلے لگایا گیا ہے، اس پر حرکات یعنی زبر اور جزم ہے، اور اب ال کا معنی ہوا تمام یا ساری، اور حمدو یعنی تعریف۔ ہم حمد لفظ عام طور پر بھی اللہ کی تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آگے ہے للہ۔ اس لفظ کے بھی دو حصے ہیں، لی لام زیر لی یعنی لیے، اور اللہ اللہ کے، للہ اللہ کے لیے۔ اس سے آگے ہے ربی۔ اس کا مطلب ہوا رب یا پروردگار یا پیدا کرنے والا۔ آگے ہے العالمین۔ ال یعنی تمام اور عالمین یعنی عالموں کا یا جہانوں کا۔ پوری آیت الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یوں ہوا، تمام تعریفیں لیے اللہ کے جو تمام عالموں یا جہانوں کا رب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کے وہی دو صفاتی نام ہیں، الرحمن بے حد مہربان اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ پوری آیت کا مطلب یوں ہوا، الرحمن الرحیم یعنی بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اگلی آیت ہے مالکی یعنی مالک ہے، یومی دن کا، الدینی جزا کا یا قیامت کا۔ پوری آیت یوں ہوئی، مالکی یوم الدین، مالک ہے یا حاکم ہے جزا کے یا انصاف کے دن کا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ لفظی ترجمہ اور محاوراتی ترجمہ کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہم تمام الفاظ کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے انگلش کا اردو ترجمہ کریں تو الفاظ آگے یا پیچھے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور ایک لفظ کے کئی معنی اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ جس کو جو زیادہ آسان لگے وہ اسے یاد کر لے، مگر ان تمام الفاظ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، جیسے کہ عالم یا جہان، ان دونوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے۔ آج ہمارے سبق کی یہ 3 آیات، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔